Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. پیسے کا معاملہ جہاں بھی آئے گا اسلام کہتا ہے لکھت پڑھت ہونی چاہیے, ایک ایک پائی کا حساب ہونا چاہیے. سورہ بقرہ کی جو سب سے طویل ترین آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیسوں کے معاملات کو لکھنے کا حکم دیا ہے, حافظے پر اعتماد کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ وہ لکھت پڑھت ہے جو دو بندوں کے درمیان خرید و فروخت کا معاہدہ ہو, حالانکہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ جو چندہ کرتے ہیں, جو وقف ہے, جو آپ کا ذاتی نہیں ہے, جس میں بہت احتیاط کا حکم ہے, چاہے وہ مدرسے کا چندہ ہو, چاہے وہ مسجد کا چندہ ہو, مدرسے کا چندہ غریب مسکین طلبہ کے لیے, تو یہ جو وقف کے اموال ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ اسلام احتیاط کا حکم دیتا ہے. اس کو لکھنا پڑھنا, اس کا آڈٹ ہونا, اس کا حساب و کتاب ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے, انتہائی ضروری. ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. کسی مدرسے کے محتمم سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ اتنی بڑی گاڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی اور اس کے پاس اس کا جواب نہ ہو, اس کو نکال دینا چاہیے. اس گاڑی کا حساب تو کہاں سے آئی آپ کے پاس, یہ گھر آپ کے پاس کہاں سے آیا. اگر اس کے پاس کوئی ریزن نہیں ہے, وہ اپنا کاروبار شو نہیں کرتا, وہ اپنی ارننگ شو نہیں کرتا, تو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے. آج کل یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ آپ اہل محلہ ہیں, آپ کے محلے میں مدرسہ ہے, کوئی بھی دکان کھول کے نوٹ چھاپنا شروع کر دے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. مسجد کا امام اگر چندہ کرتا ہے رسید کٹے گی, وہ پورا جواب دے کہ یہ پیسے کہاں گئے. بعض مسجدوں میں مانتا ہوں اکثر امام ایسے نہیں ہوتے, الحمدللہ نیک ہوتے ہیں, لیکن بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجدیں اور مدرسے دکانیں بن چکے ہیں. لوگ داڑھی پگڑیاں دیکھ کر اعتماد کر رہے ہیں, پیسے دے, 4 یتیم بچے لا کے رکھ لو, ان کے نام پہ بکرے لیتے رہو, کھاتے رہو. کس کو کیا پتا کہ 10 بکرے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے, اتنے لاکھ روپے ہم سے پہلے بھی ایک بندہ دے کر گیا ہوا ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہو تو میں پہلا آدمی ہوں جو ان بچوں کو کھلا رہا ہوں. آپ کو کیا پتا ان سے پہلے 4 دیگیں غائب ہو چکی ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جیسے جا رہے ہو چلتے رہو, حرام کھلاؤ لوگوں کو اور مستنڈے بناؤ, حرام کھلا کے ٹھوسو ان کے اندر. غصہ آتا ہے کیونکہ جب دیکھتے ہیں یہ کرپشن. ہمارے مدارس میں الحمدللہ خیر غالب ہے, میں آپ کو مدرسوں سے بدگمان نہیں کر رہا, لیکن دنیا میں 100% صحیح کوئی بھی نہیں ہوتا, درست کوئی ادارہ نہیں ہے. ہم سنتے ہیں نا وہ فلاں تبلیغی جماعت والا فراڈی نکلا, تو اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ بھائی تبلیغ والے برے نہیں ہوتے, 2-4 تبلیغ میں فراڈی بھی چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے. مدرسے میں کسی بچے نے چوری کی, ایک صاحب نے کہا بھائی یہ تو مدرسے کے بچے چور ہوتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا مدرسے کے بچے چور نہیں ہوتے, بعض دفعہ چور بھی مدرسوں میں داخل ہو جاتے ہیں. تو مدارس کے محتمم چور نہیں ہوتے, دینی مدارس اور مسجد چلانے والے چور نہیں ہوتے, لیکن چور بھی مدرسہ کھول سکتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. چور لوگ بھی مسجدیں بنا سکتے ہیں. مسجد اور مدرسہ خدا کی قسم ارننگ کا ایسا ذریعہ ہے, کروڑوں روپے انسان کما سکتا ہے 4 یتیم بچوں کو دکھا کے. یہ اتنا بہترین ذریعہ ہے. تو کیا فراڈی ہمارے ملک میں نہیں ہے؟ مجھے غصہ آ رہا ہے اور آپ کے سمجھ میں نہیں بات آ رہی. مجھے آ رہا ہے غصہ اور آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی بات. جاؤ کھلاؤ, حرام خور جو چور ہوتے ہیں نا ان کو بکرے کھلاؤ جا کے. کوئی تحقیق نہیں کرتے کہ یہ کہاں جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس کی رسید کٹ رہی ہے. ایسا تو نہیں 10 رسید بک بنا کے بیٹھا ہوا ہے, رسیدیں بھی 10 رسید بک ہوتی ہیں. آپ کو کیا پتا ہی ہو گیا رہا ہے. حرام کھلا رہے ہو لوگوں کو, بس جا رہے ہیں, دے رہے ہیں, پیسہ پھینک رہے ہیں, ایسا کر یہ لے. توندے نکل رہی ہیں, گردنیں موٹی ہو رہی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا.
تو بھائی مدرسوں کے محتمم چور نہیں ہوتے, مسجد کے امام چور نہیں ہوتے, لیکن چور مسجد بنا سکتا ہے, چور مدرسے کا محتمم بن سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کسی محتمم کو غصہ آئے نا میرے اس بیان پہ, اس کا مطلب وہ چور ہے. کسی محتمم کو غصہ آ رہا ہے نا, یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کیا ہے, چور. جو نیک ہوگا وہ کہے گا زبردست, بالکل مفتی صاحب ایسا ہی ہونا چاہیے. اچھا بعض دفعہ چور کو اور خوش ہو رہا ہوتا ہے, ویری گڈ, تاکہ لوگوں کو یہ شو کرے کہ دیکھو میں کتنا ایماندار ہوں. یہ بھی ہوتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا, ہم تو ہر قسم کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں, ایسے ایسے ہم نے تجربے, ہماری عمر شاید بہت زیادہ نہ ہو لیکن تجربے بہت زیادہ ہو گئے. بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. موضوع تو میرا کچھ اور تھا لیکن ابھی اس کو میں ابھی آ گیا تو آ گیا ہے ایسی کی تیسی. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, آپ یہ بیان کرو نا کہ بعض لوگ چور ہوتے ہیں تو چور بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کو, مفتی صاحب چوری کے خلاف زبردست بیان کیا, اس لیے تاکہ اس کے بارے میں شبہ نہ ہو کہ یہ کیا ہے, چور ہے. یہ بھی ہوتا ہے, اس کے بارے میں کوئی شبہ نہ, بلکہ مجھے خود آ کے کہہ رہے ہیں بعض لوگ چور ہوتے ہیں, ان کے خلاف بیان کرو تاکہ مفتی صاحب کو اس کے بارے میں اعتماد ہو جائے کہ یہ چور نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جو قتل کرتا ہے, جنازے پہ روتا سب سے زیادہ وہی ہے. تبھی میں بار بار کہتا ہوں جو بہت زیادہ رو رہا ہو نا, مجھے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے. میت پہ جو بہت رو رہا ہوں, مجھے, میں نہیں کہہ رہا بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن شیطان وسوسہ دل میں ڈال دیتا ہے اسی نے مارا ہے. یہی بات ہے. اتنا کیوں رو رہا ہے بھائی, تو اتنا کیوں رو رہا ہے, نارمل رو جیسے سارے رو رہے ہیں بیٹھ کے. تو بہت زیادہ رو رہا ہے. حضرت حکیم الامہ بڑے بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا مرید بن کے نا, ایسے تواضع سے بیٹھ گیا. بھائی ایک علماء کا احترام ہوتا ہے, نارمل طریقے سے آؤ, عزت احترام سے بیٹھو, بس ٹانگیں نہ پھیلاؤ ان کے سامنے, بس ہو گیا کہ احترام اتنا کافی ہے. وہ کچھ زیادہ ہی ایسے جھکا جا رہا ہے. حکیم الامہ نے ڈانٹ دیا اس کو, بولا تو کیا مجھے فرعون بنانے آیا ہے, اتنا ادب کر رہا ہے, ایسے جھکا جا رہا ہے جیسے میں تیرا, یعنی میں اپنی ورڈنگ جیسے میں تیرا کیا ہوں, کہ تو خدا ہوں, کوئی بھگوان ہوں تیرا, میں کوئی معبود ہوں. آرام سے بیٹھو جیسے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جو اتنی تواضع اختیار کر رہا ہے نا, یہ شو بازی کے لیے ہوتی ہے نا. بھائی نارمل جیسے سب جتنا احترام دیتے ہیں علماء کو, آئیں تمیز سے بیٹھ جائیں. اتنا ہی جھکائی جا رہا ہے, اس کا مطلب یا تو یہ ایجنسی کا آدمی ہے, ہاں خفیہ ایجنسی کا ہے, انکوائری کے لیے آیا ہے, پکڑوانے کے لیے آیا ہے, اور شو یہ کر رہا ہے کہ میں آپ کا بہت زیادہ عقیدت مند. ایسے لوگوں سے ہمارے بھی واسطے ہوئے ہیں. بہت زیادہ عقیدت, میرا جھوٹا پی رہا ہے, اور جو پلیٹ میں کھانا بچ گیا اس کو انگلیوں سے چاٹ رہا ہے. اتنے تو آج بیٹا باپ کا ایسا احترام نہیں کر رہا ہوتا. تو کیوں ایسا کر رہا ہے بھائی. تو میں اس آدمی سے ہوشیار ہو جاتا ہوں کہ اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. اتنی عقیدت کرو بھائی جتنی افورڈ کر سکتے ہیں. جیسے وہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری تھی نا, سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا تھا ڈاکٹر کی طرف سے کہ مجھے بھولنے کی بیماری ہے, لہذا بھولے سے دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیوی بولتا تھا. وہ جب پکڑا جاتا تو سرٹیفکیٹ دکھا دیتا, بھائی ڈاکٹر کی طرف سے مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں. تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے یار اب بھولے سے. کسی نے کہا تو کبھی اپنی بہن کو غلطی سے, اپنی بیوی کو بھولے سے تو نے بہن بولا ہے؟ بھائی ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. جواب دیتا ہے اتنا بھولتے ہیں جتنا برداشت کر سکتے ہیں, برداشت سے زیادہ نہیں بھولتے ہم. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں, جو ابھی بھولنے پر بات آئی وہ کہاں سے ہے؟ ہاں, تو جو اتنی عقیدت کر رہا ہے نا, انگلیاں چاٹ رہا ہے اور آپ کا تھوک زمین پہ نہیں گرنے دے رہا, وہ صحابہ کی عقیدت تھی. آج اتنی عقیدت لوگوں کو اپنے باپ سے نہیں ہوتی جس نے اتنے احسانات کیے. وہ پیر و مرشد سے کہاں سے ہو گئی؟ یا تو وہ بہت جاہل ہے, یا یہ کہ 2 نمبر آدمی ہے. تو نارمل رہنا چاہیے, نارمل. بس ملو آرام سے, السلام علیکم, 2 ہاتھوں سے ملو. یہ جو حدیث میں آتا ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ, وہ ایک ہاتھ نہیں ہے, وہ دونوں ہاتھ ہیں, کیونکہ ہاتھ اس میں جنس ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا, ان السمع والبصر والفؤاد, دل سے بھی سوال ہوگا, آنکھ سے بھی سوال ہوگا, کان سے بھی. تو دونوں آنکھوں سے ہوگا, یہ ایک آنکھ سے ہوگا؟ دونوں آنکھوں سے. تو بخاری کی جو حدیث ہے نا, ہاتھ سے مصافحہ کیا, وہ ہاتھ اس میں جنس ہے.
کہ اس سے مراد دونوں ہاتھ ہیں. اور ویسے بھی یہ عجیب سی بات ہے کہ نبی کا ایک ہاتھ ہو اور عبداللہ بن مسعود کا بھی ایک ہاتھ ہو. عقیدت محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہاتھ بڑھائیں اور عبداللہ بن مسعود وہ بھی ایک ہاتھ. یہ صحابہ کی محبت کا بھی تقاضا نہیں ہے. ایک ہاتھ سے مصافحہ بھی جائز ہے, لیکن بڑے کا ادب کیا ہے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کیا جائے. تو حدیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ہاتھ تھا, ید تھا. ید اس میں جنس ہے. اسی وجہ سے اسلاف اور جتنے بھی اہل اللہ ان کا تواتر رہا ہے کہ ہمیشہ مصافحہ دونوں ہاتھ سے. لیکن بہرحال ایک ہاتھ سے بھی جائز ہے, کوئی حرام ناجائز نہیں ہے. بعض لوگ تو غلو کرتے ہیں کہ دوسرا ہاتھ باقاعدہ پیچھے لے کے جاتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, یہ شو کرنے کے لیے کہ ہمارا مسلک ہے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے. تو بھائی آپ کا مسلک اگر ٹھیک ہے ایک ہاتھ سے ہے تو یہ ہاتھ نیچے چھوڑ کے یوں بھی کر لو. یہ چڑھا کیوں رہے ہو کہ یہ والا نہیں استعمال ہوگا؟ یہ غلو ہو جاتا ہے پھر. تو غلو دونوں طرف ہے, میں نہیں کہتا ایک طرف ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اہل حدیث کا شعار ہے. یہ بھی غلو ہے کہ اہل حدیث کوئی کافر تھوڑی ہے کہ ان کا کوئی شعار ہے تو آپ کے لیے وہ حرام ہو گیا. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی کہ چوروں کو, چور مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. تو مدرسے کا محتمم ہو یا مسجد کے امام محترم ہو, پیسوں کے معاملات میں کلیئر ہونا ضروری ہے. اور اس میں انتظامیہ پہ فرض ہے کہ وہ آزماتی رہے امام کو بھی پیسوں کے معاملے میں, اور اگر کوئی مدرسہ ہے محلے میں تو محلے والوں پہ بھی فرض ہے کہ وہ بھی محتمم کو آزماتے رہیں. آزمائیں کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. کیسے آزمائیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مسلمین ہیں, ممبر پہ کھڑے ہیں, صحابی نے پوچھا یہ اتنا لمبا کرتا آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے, آپ نے یہ فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو. بھائی صحابہ نے پوچھا کہ غنیمت میں اتنا لمبا کرتا کسی کے حصے میں نہیں آیا, تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میرے بیٹے نے مجھے دیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا گلی محلے میں کوئی بھی اٹھ کے تفتیش کرتا رہے, امام کو روک روک کے پوچھتا رہے یہ کہاں سے آیا, یہ محتمم صاحب یہ کہاں, یہ نہیں کہہ رہا میں. کچھ لوگ تو ہونے چاہیے نا نامزد. ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے کسی سے پوچھے کہ آپ کیا کماتے ہیں, کیسے کماتے ہیں, یہ نہیں ہے. ہر آدمی کو اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن کچھ سلیکٹڈ لوگ تو ہونے چاہیے نا, وہ تو پوچھیں. تو آزمانے کے طریقے بہت سارے ہیں, اگر آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئیں گے. چندہ دے کے دیکھیں, بولیں رسید کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے. ان نون لوگ چندہ دے کے جائیں اور دیکھیں رسید کٹ رہی ہے کہ نہیں کٹ رہی. پھر رسید کا حساب لیں, یہ پیسے کہاں گئے. ہر چیز کی مسجدوں میں اور مدرسے میں رسید بننی چاہیے. جیسے بینکوں کا نظام ہوتا ہے نا, اس سے زیادہ مسجد اور مدرسے کا نظام اسٹرانگ ہونا چاہیے. بینکوں میں کوئی ٹرانزیکشن ایسی ہے جس کا ریکارڈ نہ ہو. یار بولو کیا ہو گیا بھائی, کوئی 5 روپے 20 سال پہلے بھی کسی بینک سے آپ حساب لینا چاہیں نا, بینک جواب دے گا آپ کو. 5 روپے بھی بینکوں میں دائیں سے بائیں نہیں ہوتے. عام جو بینک ہیں, جو کمرشل بینک ہیں, جو سودی بینک ہیں, ان میں تو خرید و فروخت نہیں ہوتی, بس قرضے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. اسلامی بینکوں میں باقاعدہ سیل پرچیزنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے. گاڑی خریدی, گھر خریدا, گنے کی شوگر ملوں کے لیے گنا خرید کے فروخت کیا. ان کے تو صبح شام چیزوں کے لیے جو خرید و جو قیمتیں ہیں نا, وہ ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے. ان کے پاس 20 سال پہلے بھی کبھی ریکارڈ ہوتا ہے کہ گنا کتنے کا آیا, کتنے کا بکا, اور اس پہ پروفٹ بینک کو کتنا ہوا. اس پروفٹ میں سے جو کسٹمر تھا, جو انویسٹر تھا, اس کو کتنے % دیا, کس شکل میں دیا. تو مجھے ایک بات بتاؤ, اسلامک بینک یا غیر سودی بینک وہ تو تجارت کا ایک ذریعہ ہے, وہ لوگوں کی کوئی NGO نہیں ہے, وہ تو ایک بزنس ہے. اس بزنس میں جب اتنی زیادہ ایکوریسی ہو سکتی ہے کہ 0.001% کا حساب بھی دائیں بائیں نہیں ہوتا, تو مسجد اور مدرسہ تو وقف ہے, اس میں تو اور زیادہ اہمیت ہے اس کی.
اس میں کیوں ایسی شفاف ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی ہے؟ اس میں کیوں محتمم صاحب کے جیب میں لفافے جا رہے ہیں؟ وہ جو بھی آئے دے کے چلا جائے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مسجد کا چندہ آ رہا ہے, اس کا نہیں پتا کہاں جا رہا ہے, وہ جیب میں جا کے غائب ہو رہا ہے وہ ایک ایک پائی کا. اور اگر امام حساب کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, فوراً کک آؤٹ, فوراً بولو نکالو اس کو. پھر اس کی داڑھی پگڑی مت دیکھو, اس کو تو چاہیے وہ آپ کو یہ چیزیں سکھائے, وہ خود ہی اس پر ایگری نہیں ہے تو کیا وہ لوگوں کو دیانتداری. میں نہیں کہہ رہا وہ چور ہے, لیکن اگر وہ حساب پہلے رکھتے ہوئے امام کو اس کی سلیکشن میں یہ بات طے کر لیا کرو. لیکن اگر وہ حساب نہیں دے رہا, ہو سکتا ہے چور نہ ہو, بعض لوگوں کی نظر میں حساب کی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن بھائی آپ نہیں چل سکتے ہمارے ساتھ, آپ ہمارے ساتھ بولو بھائی نہیں چل سکتے, حساب کتاب پورا ہوگا. تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے. مدارس کو خوب چندے دیا کریں, یہ تو دینی مدارس بہاریں ہیں اسلام کی, اس سے علماء پیدا ہوتے ہیں. ہر درخت کا ایک پھل ہوتا ہے, دینی مدرسوں کا پھل کیا ہے؟ علماء. اگر ایک درخت ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی ایک پودا ٹماٹر پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. ایک درخت سیب پیدا کرتا ہے, اس کی فضیلت ہے. تو دینی مدرسے کیا پیدا کرتے ہیں؟ علماء. یہ تو سب سے افضل ادارے ہیں. تو ان کی اہمیت, ان کے ساتھ تعاون کرنا یہ بہت ضروری ہے. لیکن سوال پوچھنے والا کوئی ہونا چاہیے کہ محتمم صاحب آپ بہت نیک ہیں, بہت اچھے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں, حساب آپ کو دینا, آپ کے ابا کو بھی حساب دینا پڑے گا. نہیں ہے تو بند کرو سیٹ اپ یہاں سے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی.